وہ آپ سے چاند کے متعلق، نئے نکلنے والے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجیے یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا اور حج کے مہینے کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس میں نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو اس کی پشتوں سے یا ان کے بیک ڈور سے آؤ، لیکن نیکی تو یہ ہے جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے۔ اب تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آ سکتے ہو، اور بس اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرو یا اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پالو، اور اللہ کی راہ میں لڑائی کرو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو حد سے بڑھنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور ان سے لڑو، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ پیدا کرنا تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اور ان کے ساتھ مسجد الحرام کے قریب نہ لڑنا، یہاں تک کہ یہ تم سے خود لڑیں اس میں، اور اگر تم سے لڑتے ہیں بس پھر تم انہیں ان سے لڑو، یہی ہے کافروں کا بدلہ۔ اور اگر باز آ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر زیادتی جو ہے کرنے والا ہی ظالم ہوگا۔ حرمت والا مہینہ تو بدلے حرمت والے مہینے کی ہے، اور حرمتوں کا تو قصاص ہی ہوتا ہے، بدلہ ہی ہوتا ہے۔ بس جو کوئی تم میں زیادتی کرے بس اس کے ساتھ زیادتی کرو اسی کی طرح کی۔ جو کوئی تم سے کوئی حد توڑتا ہے تو تم بھی اسی کی مانند حد توڑ سکتے ہو، جیسے کہ اس نے تمہاری حد توڑی یا تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور جان لینا بے شک اللہ تعالیٰ تو متقیوں ہی کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، اور احسان کرنا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ تو پسند ہی نیکوکاروں کو کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو کرتا ہے۔ اور اپنے حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کیا کرو، اور اگر تم روک لیے جاؤ یا گھیر لیے جاؤ بس جو بھی میسر آئے قربانی کر دینا، اور اپنے سروں کو اس وقت تک ہلک نہ کرانا یا مڑوانا نہ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ تک پہنچ جائے۔ بس جو کوئی تم میں مریض ہو یا اسے کوئی تکلیف ہو اپنے سر میں تو وہ فدیہ دے سکتا ہے روزے سے، یا صدقہ دے کے، یا قربانی کر کے، بس جب تم امن میں آ جاؤ۔ بس جو کوئی بھی عمرے کو حج کی طرف کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی حج کے ساتھ ساتھ وہ عمرہ بھی کرتا ہے، بس جو بھی اسے میسر آئے قربانی کر دے، بس جو نہ پائے تو وہ 3 دن حج میں روزے رکھ لے اور لوٹنے کے اوپر 7 رکھ دے، یہ 10 پورے ہو گئے۔ یہ ان کے لیے ہے جو مسجد الحرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور جان لینا بے شک اللہ تعالیٰ تو سخت سزا دینے والا ہے۔ اس رکوع مبارک میں حج کے متعلق اور حج سے ساتھ جہاد کے متعلق قوانین دے دیے گئے۔ عرب میں اس وقت روایت تھی کہ لوگ جب احرام باندھ لیتے تو گھروں کو ان کے دروازوں سے نہیں آیا کرتے تھے، اگر کسی کو آنا بھی پڑتا تو وہ بیک ڈور استعمال کرتا، اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کا قرب کا باعث نہیں ہیں، اب تم اپنے دروازوں سے آؤ۔ صحیح نیکی تو تقوی ہی ہے، اور تقوی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ سے کے لیے پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ ہی سے ڈرو، اور اپنوں
اپنے حج کو، عمرے کو پورا کرو۔ اگر کسی وجہ سے کوئی رک جاتا ہے تو وہ فدیہ دے سکتا ہے، وہ صدقہ دینا بھی ہو سکتا ہے، اس کی مانند قربانی دینے کا بھی ہے، یا اگر اسے قربانی کے لیے بھی میسر جانور نہیں تو وہ 10 دن روزے رکھ لیتا ہے، 3 دن وہاں پر حج میں حج کے دوران، قیام کے دوران، اور 7 دن واپس گھر آ کے لوٹ کے اپنے امن کی جگہ پہ آ کے۔ اسی طرح جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا پڑی تھی کفار کے تنگ آنے پر، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ وہ بھی لڑیں۔ 7 یہ واضح اللہ تعالیٰ کا قانون بنا دیا کہ جب وہ تم سے لڑیں تب ان سے لڑنا، ڈیفینسنگ وار، اپنی مدافعتانہ جنگ جو ہے وہ ہمارے لیے مقرر کر دی گئی، عائد کر دی گئی، فرض کر دی گئی۔ حکم دیا گیا کہ اگر وہ تم سے مسجد الحرام کے پاس بھی لڑتے ہیں تو پھر ان کی لڑائی کا پورا جواب دو، ان سے لڑو، اور یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، کیونکہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ ہر قسم کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہمیں ہر طرح سے تیاری کر کے جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے، اور بس اس میں زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ حدود کو نہیں توڑنا جو اللہ نے قائم کی ہیں۔ اگر وہ رک جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، تو پھر مسلمان بھی رک جائیں، کیونکہ مقصدیت مسلمانوں کی جہاد کرنے کی امن قائم کرنا ہے۔ اور جو کوئی بھی، کیونکہ حرمتوں کے بدلے ہیں، زیادتی کرے تو پھر تم جتنی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے اتنی بدلے میں زیادتی، اتنی حد کو اس کی کراس کرنا، توڑنا، اتنا اس کے ساتھ کر سکتے ہو، اس سے زائد نہیں، کیونکہ اللہ کو یہ بات زیادتی کرنا پسند نہیں ہے۔ ہم یہ دین ایک متوازن دین ہے اور قیامت تک کے لیے قوانین دیتا ہے، لہٰذا جو کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے آپ اسے معاف کر دیں، احسان کریں، یہ بڑی اچھی بات ہے، نیکی ہے۔ اور اگر آپ سے نہیں ہو سکتا، سچویشن ایسی نہیں ہے، تو پھر جتنی کسی نے زیادتی کی ہے آپ اس کا بدلہ اس سے لے سکتے ہیں۔ ہاں، جتنا اس نے کیا اس سے زائد نہیں جانا، جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی انسان کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ صدقات اور زکوٰۃ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ہمارے نفوس کو پاک کرنے کا سبب بنتی ہیں، ہمارے مالوں کو پاک کرنے کا سبب بنتی ہیں، ہمارے لیے تزکیہ لاتی ہیں، اور ہمیں نیکی کے راستے پر گامزن کرنے میں مددگار ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم نے روزہ اور روزے کے متعلق احکامات، اور حج اور اس کے متعلق احکامات، اور جہاد کے متعلق بیسک احکامات جو ہیں وہ آپ کے سامنے، جو قرآن پاک نے ہمیں تعلیم دی، رکھ دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو تقوی جیسی نعمت عطا کر دے، ہمیں بہترین اخلاق عطا کرے، اور اپنی راہ میں ہدایت پر چلنے کی توفیق دے، اپنی جناب سے ہمیں نور ہدایت عطا کر دے، نور دے جس کی روشنی میں ہم زندگی گزار سکیں، ہمارے نور کو ہمارے لیے پورا کر دے، ہم سب کو عافیت دے، شفا دے، اور اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔